بھارت کا جنگی جنون پھر بے نقاب، پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز بیان پر پاک فوج کا دو ٹوک جواب۔ پاکستان صرف تاریخ نہیں، خطے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو خطرناک سوچ قرار دے دیا۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ پاکستان عالمی سطح پر اہم اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ ISPR کے مطابق بھارت کے ہندوتوا سوچ اور جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عالمی اہمیت ایک بار پھر اجاگر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کی امریکی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ کہا اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی تعاون کے نتیجے میں داعش خراسان سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر نتائج حاصل ہوئے۔ افغانستان اب بھی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے باعث امریکی نگرانی کا مرکز ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی خطے کے امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا امریکہ ایران کے ساتھ تنازع ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے کچھ بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ پنکی کی شناختی اور سسری دستاویز بھی کراچی کی نکلی۔ پول نیوز نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر لی۔ درج معلومات کے مطابق ملزمہ نے پاسپورٹ 17 اپریل 2018 کو عوامی مرکز کراچی سے حاصل کیا، جو 17 اپریل 2023 کو ایکسپائر ہو گیا۔ شناختی کارڈ میں ابوالحسن اصفہانی کا پتہ درج ہے۔ کوکین کوئن انمول پنکی کے گرد گھیرا تنگ۔ لاہور سے 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ منشیات فروشوں کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا۔ ملزمان نے انمول پنکی کو منشیات سپلائی نیٹ ورک کی مرکزی کردار قرار دے دیا۔ ڈیفنس سے منشیات سپلائی ہونے کا دعویٰ۔ گرفتار منشیات فروش نواز نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ انمول پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ FIR کے مطابق ملزمہ ڈیفنس میں واقع رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کالونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجرپورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں، تاہم پولیس اب تک کسی مقدمے میں ملزمہ کو گرفتار نہیں کر سکی۔ منشیات والے معاملے میں کئی نام ہیں، ابھی نہیں لوں گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سندھ حکومت کی ترجیح انتخابات نہیں، عوام کو ریلیف دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان، قومی شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باکو میں عظیم رہنما حیدر علی کے مزار اور یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وفد کے ہمراہ آذربائیجان میں پاکستان کے سفیر بھی موجود تھے۔ مریم نواز کی باکو میں آذربائیجان کے صدر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اہم اجلاس آج ہوگا۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ملک بھر سے موصول شہادتوں کا جائزہ لے گی۔ اہم اجلاس غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ قبل DG اوقاف پنجاب کے دفتر میں ہوگا۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی عازمین حجاز مقدس پہنچ گئے۔ حج پروازوں کا سلسلہ آخری مرحلے میں داخل۔ پاکستانی عازمین کی خدمت کے لیے انتظامات مکمل۔ رہائش، خوراک، سفری اور طبی سہولیات مسلسل فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سعودی عرب روانہ ہوں گے، جہاں حج مشن اور عازمین کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیں گے۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल रवाबित को तरक्की की नई बुनियाद करार दे दिया। पैगाम में कहा कि डिजिटल रवाबित तालीम, सेहत, तिजारत और अवामी खदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी। हुकूमत डिजिटल रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी मुस्तक़बिल में इनकलाबी तब्दीली लाएगी। बजट से कबल कारोबारी बरादरी की बड़ी तजावीज़ सामने आ गई। FPCCI ने हुकूमत से बरामदात बढ़ाने, टैक्स कम करने और सरमायाकारी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सनतकारों, बरामद कुनिंदगान और तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ की सिफारिशात, सुपर टैक्स खत्म करने, आमदन टैक्स में कमी और कारोबारी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा करने पर जोर दिया गया। हुकूमत का ताजरों के लिए नई टैक्स स्कीम लाने का फैसला। आइंदा बजट में लाखों दुकानदार टैक्स नेट में लाए जाएंगे। स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, जबकि 1% टैक्स अदा करने के पाबंद होंगे। इब्तदाई मरहले में 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का हदफ मुकर्रर। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 469 अरब रुपए से ज़ायद खर्च। जुलाई से अप्रैल तक तरक्याती मनसूबों की तफसीलात बोर्ड ने हासिल कर ली। कौमी शाहराहों, आबी वसाइल और बिजली मनसूबों पर बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च किए गए। NHA तरक्याती अखराजात में नुमाया। काबीना डिवीजन भी सरे फहरिस्त इदारों में शामिल। वफाकी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम तेजी से जारी। सूबा और खुसूसी इलाकों के लिए 117 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स जारी। तालीम, रेलवे और तवानाई मंसूबों पर भी अरबों रुपए खर्च किए गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल आलमी सेहत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनेवा पहुँच गए। पाकिस्तान सेहत के शोबे में इस्लाहात और अवामी फलाह का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में हेपेटाइटिस, TB और डिजिटल सेहत से मुतालिक पाकिस्तान का जामिया मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। सेहतमंद मुस्तक़बिल के लिए पाकिस्तान की आवाज़ मज़ीद मजबूत। आलमी बरादरी के सामने अवामी सेहत और जदीद तिबी निज़ाम से मुतालिक निकात पेश किए जाएंगे। रावलपिंडी में जुराइम की शरह में कमी। डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात कम हो गए। पुलिस के मुताबिक रवां बरस के पहले 4 माह में डकैती के मुकदमात में 86 और मोटरसाइकिल छीनने में 70% कमी आई। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 277 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और कीमती सामान बरामद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।